آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے لے کے آیا ہے۔ جبریل سے اگر ان کی کوئی دشمنی ہے تو انہیں بتا دو کہ جبریل تو وہ ہستی ہے جو اللہ کا پیغام نبی کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے لے کے آیا ہے۔ اور پھر وہ کلام کون سا؟ مصدقا لما بین یدیہ، وہ کلام جو تمہاری جو کتابیں ہیں، جو تمہاری تعلیمات ہیں، جو پہلے نبی موسیٰ لے کے آئے، حضرت عیسیٰ لے کے آئے، حضرت اس سے پہلے انبیاء حضرت ابراہیم تک اور جد اعلیٰ حضرت آدم تک جتنی بھی تعلیمات، جتنے بھی صحیفے اور کتابیں آئیں، یہ ان ساروں کی تصدیق کرنے والی کتاب لے کے آنے والا جبریل ہے۔ اور پھر فرمایا وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جبریل تو وہ ہے کہ جو بھی اللہ پہ خالص ایمان لے آتا ہے اور اللہ کو اپنا محور بنا لیتا ہے اور خالص اللہ کی ذات پہ ایمان لے آتا ہے، تو جبریل وہ ہستی ہے جو اس شخص کے لیے خوشخبری لے کے آتا ہے۔ لہٰذا انہیں بتا دو کہ اگر تمہاری جبریل سے کوئی دشمنی ہے تو یاد رکھو کہ جو اللہ کے بندوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ جو میرے بندوں سے دشمنی کرتا ہے، من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، تو میں کھلا اس کے لیے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جو میرے بندوں کی مخالفت کرتا ہے اور میرے بندوں سے دشمنی رکھتا ہے، میں رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور جبریل تو وہ بندہ ہے کہ جو حضور کے قلب اطہر پر اللہ کا کلام لے کے آیا، جس نے پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کی ہے اور جو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ لہٰذا اگر تمہاری دشمنی جبریل کے ساتھ ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے بندوں کی عزتوں میں اضافہ کرنے والا ہوں۔ پھر اسی چیز کو بنیاد بنایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب یہ اللہ کے فرشتوں کے نام ہیں، اللہ کے رسولوں کے نام ہیں، اور اللہ کے رسولوں کے نام لے کر، فرشتوں کے نام لے کر ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ یا اللہ کے بندوں کے ساتھ، چاہے وہ رسول ہوں چاہے وہ ولی ہوں، ان کے ساتھ مخالفت کرے گا، ان کے ساتھ مخاصمت رکھے گا اور ان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے گا اور ان سے بغض رکھے گا، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اس شخص کی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ میں ان کافروں کا، میرے بندوں کے انکار کرنے والوں کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کرتا ہوں۔ گویا رب نے ایک جملے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم نے بتا دیا کہ جو میرے قرب والوں کے ساتھ، ولی اور انبیاء کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، وہ مجھے رب کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ پھر وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور پھر ہم نے نازل کی تم پر کھلی اور واضح نشانیاں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار کیا مگر کن لوگوں نے؟ ایمان والے تو اس پہ فوراً ایمان لے آئے، لیکن جو فاسق لوگ تھے، فاجر لوگ تھے اور بے ایمان لوگ تھے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور ایمان والے اس اللہ کے پیغام پر فوراً ایمان لے آئے۔ پھر وَكُلَّمَا عَاهَدُوا، پھر وہ لوگ، ہم بھی اللہ سے عہد کرتے ہیں نا، یہ ہمارا مزاج اور ان کا جو بنی اسرائیل کا مزاج تھا یہ آج ایک ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ قرآن بار بار پڑھ کے اس لیے سنایا جاتا ہے کہ ہم اپنے مزاج کو تبدیل کریں، کہ وہ جب بھی انہوں نے وعدہ کیا، کیا کیا؟ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ انہوں نے کوئی وعدہ کیا، پھر ان میں سے ایک فریق اس وعدے سے مکر گیا، وعدے سے پیچھے چلا گیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ایک فقیر نہیں بلکہ اکثریت لوگ جو تھے وہ اپنے ان وعدوں سے پھر جاتے تھے، یعنی جھوٹے وعدے کر کے مکر جاتے تھے۔ پھر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جب ان پر اللہ کا رسول آیا جو وہ کتاب لے کے آیا جو ان پر نازل کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ فریق من الذین، ان میں سے ایک گروہ نے کیا کیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، یعنی اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھا۔ گویا دیکھیں ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے تو اس کی تعلیمات کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ان پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ ان کی طرح نہیں
کہ گھر کی کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں اور سالوں پھر اس قرآن کو کھول کے نہ دیکھیں، اس قرآن کو نہ پڑھیں، اس کا مطالعہ نہ کریں۔ پس پشت ڈالنا، پیٹھ کے پیچھے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ اب انگلش ہم نے کیسے سیکھ لی؟ ہم نے کوشش کی، انگلش ہمیں آ گئی، کیا ہم کوشش کر کے عربی نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم کوشش کر کے قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ ہم نے کوشش کی، ہمیں اردو بولنا آ گیا، اگر ہم کوشش کرتے تو کیا ہم قرآن نہ سیکھ سکتے؟ ہوا کیا ہے کہ ہم نے بھی اس بنی اسرائیل کی طرح قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، قرآنی تعلیمات کو ہم نے اگنور کر کے پریورٹی سے ہٹا دیا ہے، اس لیے ہم قرآن نہیں سیکھتے اور طرح طرح کے بہانے چلاتے ہیں۔ یہ جو ٹچ موبائل ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو چلا رہا ہے، اس میں سے فنکشن ڈھونڈ رہا ہے، اس پہ گیمیں چلا رہا ہے، کیا کیا فنکشن نہیں کر رہا، کیا وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتا؟ سیکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کی طرح ہماری ترجیحات سے ہی اللہ کا کلام اٹھ گیا ہے، ہماری ترجیحات ہی میں ہی اللہ کا کلام اور اللہ کا پیغام جو ہے نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو کتاب تھی اس کتاب کو اس طرح پس پشت ڈالا کأنہم یعلمون لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہ تھے، حالانکہ اس کتاب میں حضور علیہ السلام کی آمد اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں لکھا ہوا تھا، وہ پڑھتے تھے، لیکن جب آ گئی وہ اس طرح مکر گئے گویا وہ قرآنی تعلیمات کو جانتے ہی نہ تھے۔ تو ان کے اس مکر کو اور اس فریب کو بتایا، اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ رکھا کہ ہم بھی قرآن کو اگر ٹاپ پریورٹی میں رکھیں گے، ہم بھی اگر اس کو چھپا کے کہیں گھر کی کسی کونے میں نہیں رکھیں گے بلکہ اپنے سامنے رکھیں گے، اسے پڑھیں گے، اس سے سیکھیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ قرآن ہماری زندگیوں کو ضرور بدل دے گا۔ پھر